کائنات کا بنانے والا میرا رب ہے۔ جب ایک کمپنی ایک چیز کو لانچ کرتی ہے، مثال کے طور پر یہ مائک ہے، یہ موبائل ہے، اور یہ ڈیگز ہیں، یہ پنکھے ہیں، کسی کمپنی نے جب ایک چیز، ایک پروڈکٹ کو بنا دیا، اس کے ڈائیگرام کو بنا دیا، تو اب وہ کمپنی جب اس چیز کو بیچتی ہے تو اس چیز کے ساتھ ایک چھوٹی سی پرچی اور کتابچہ بھی ساتھ لگا دیتی ہے۔ کیوں؟ اس پرچی اور اس کتابچے کے اندر اس کمپنی نے اس چیز کا پورا پروگرام بتایا ہوتا ہے کہ اس چیز کو یوں استعمال کرو گے تو یہ کارآمد ہوگی، اس چیز کو اگر یوں استعمال کیا تو یہ خراب ہو جائے گی، اس میں یہ خرابی آ جائے تو آپ یہ کریں، اس میں یہ ہو جائے تو آپ یہ کریں، اس کے ساتھ یہ نہ کریں، پانی سے دور رکھیں، فلان چیز سے دور رکھیں۔ آپ اگر اس کتابچے کو پس پش ڈالیں گے اور مائک کو استعمال کرو گے تو چند دن کے بعد تمہارا مائک عذاب بن جائے گا، تم اس میں بیان نہیں کر سکو گے، اس کے اندر چیخ پکار کی آواز ہوگی، کانوں میں پھر انگلیاں ڈالنے پڑیں گے۔ ٹھیک اسی طرح پنکھے کے ساتھ، دنیا کے ہر ایک پروڈکٹ کے ساتھ کمپنی کا ایک کتاب ہوتا ہے جس میں اس کی پوری ہسٹری لکھی ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح کائنات کو پیدا کرنے والے رب نے بھی جب کائنات کو وجود بخشا تو اس کے ساتھ کتابچہ بھی بھیج دیا۔ وہ کتاب کبھی تورات کی شکل میں، کبھی انجیل کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، کبھی آسمانی صحیفوں کی شکل میں، کبھی قرآن کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا میں نے تمہیں دیا ہے مگر ساتھ کتاب بھیج رہا ہوں، تم نے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے تو بیٹا تمہارا غلام رہے گا، اس کے علاوہ سلوک کرو گے تو بیٹا تمہارا قاتل ہوگا، تمہارا ہمسایہ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمسایہ میرا خادم بنے، میرا معاون بنے، ہمسایہ میرا پردادار بنے، ہمسایہ میرے ساتھ امداد کرے، میرے ساتھ آٹا آدھا تقسیم کرے، آدھا وہ کھائے آدھا مجھے دے، میری بیوی اور بچوں کے لیے وہ باپ جیسا ہمدرد بنے، تو اللہ نے فرمایا تمہارے ہمسائے کے ساتھ میں نے کتاب بھی بھیجی ہے کہ تم نے ہمسائے سے یہی سلوک کرنا ہے، تو یہ ہمسایہ تمہارا چوکیدار ہوگا، تمہارا خادم ہوگا، تمہارا معاون ہوگا۔ لیکن اگر اس کتاب کے علاوہ ہمسایہ کے ساتھ تعلق رکھو گے تو یہ ہمسایہ تمہارا قاتل بھی ہو سکتا ہے، تمہاری بیوی بچوں کا شرم اور حیا اٹھانے والا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو میں نے بیوی دی ہے، ساتھ کتاب بھیج دیا ہے، بیوی کے ساتھ ایسا رہو گی تو اس بیوی سے تمہیں فائدہ ہوگا، ورنہ یہ بیوی تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ میں نے تمہیں گھر دیا ہے، میں نے تمہیں کمرہ دیا ہے، میں نے تمہیں گائے دی ہے، میں نے تمہیں بینس دیے ہیں، میں نے تمہیں لشکر دیے ہیں، میں نے تمہیں کرسی دی ہے، میں نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، مگر ہر چیز کے ساتھ کتاب بھیجی ہے قرآن۔ تم اس سے سیکھ کر کے ان چیزوں کو استعمال کرو، پوتوں کو، نواسوں کو، بیویوں کو، بچوں کو، بہنوں کو، ہمسایوں کو، دوستوں کو، دشمنوں کو، ساری دنیا کا طریقہ کار قرآن نے، اللہ نے پیدا کر کے اس قرآن میں اس کا طریقہ کار بھیجا کہ ان عطا شدہ نعمتوں کے ساتھ یہ کام تم نے کرنا ہوگا۔ اب مسلمانوں نے تو قرآن چھوڑ کر کے ان کے ساتھ کوئی اور سلوک شروع کیا، تو جب مسلمانوں نے کسی اور کتاب پر عمل کرنا شروع کیا تو بیوی زخمت بن گئی، بیٹا قاتل بن گیا، اور ہمسایہ جان لیوا بن گیا، عزت رکھوالا تھا، عزت کا جنازہ اٹھانے والا بن گیا، عالم دین سکھانے والا تھا، عالم پیسہ چرانے والا بن گیا۔ پیر اور فقیر یہ جو لوگوں نے بنائے تھے تو خیرخواہی کے لیے کہ ایک دوسرے کو راستے بتائیں گے، بھائی پیر اور فقیر لوگ ہمارے
پیسوں کے چور بن گئے، ہماری بیوی اور بچوں کے چور بن گئے، وہ ہمارے گھروں میں آ کر کے ہمارے ستر اور پردے کو توڑنے والے بن گئے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم نے چھوڑی ہے۔ میرے خیال میں اگر ان باتوں کا خیال کیا جائے تو ساری دنیا کی چیزیں مثبت استعمال ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سورج کو اللہ نے بھیجا ہے، لیکن اس کے ساتھ طریقہ کار اللہ نے بھیجا ہے کہ سورج سے آپ نے کس طرح سلوک کرنا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے۔ نمازوں میں بھی اس کا خیال رکھا ہوا ہے کہ کیسے تم نماز پڑھو گے، کس وقت پڑھو گے، سورج کہاں ہوگا تو کون سی نماز ہوگی۔ لیکن اگر آپ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے کچھ بھی استعمال کریں گے تو ڈاکٹر کی ایک دوائی اگر ٹائم پہ آدمی کھاتا ہے تو دوا ہوتی ہے، اگر ٹائم اور ڈوز کے علاوہ لوگ کھاتے ہیں تو وہ پھر زہر قاتل بن جاتا ہے۔